وعجل فرج آل محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بآواز بلندر صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم برائے خوشنودی جناب سیدہ بآواز بلندر صلوات تلاوت قرآن مجید سے آغاز مجلس رضا ہو چکا ہے. جہاں تک آواز جاری ہے جو سن رہے ہیں کوشش کریں مجلس رضا میں تشریف لے آئیں تاکہ بیان شروع ہو سکے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذالک اللہ ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذالک اللہ ربنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. بآواز بلندر صلوات. بسم اللہ. بھائی جان اگر آگے آگے آپ بہت مہربانی ہوگی. میں آپ کا بھائی ہوں, مجھ کو ذاکر مولوی کی حیثیت سے نہیں بیٹا ہونے کی حیثیت سے کھڑا ہوں. آگے آ جائیں تھوڑا سا ذرا مجلس کا ایک ماحول بن جائے گا. بآواز بلندر صلوات. دعا برائے ظہور وارث کون حسین بسم رب الحسین علیہ السلام. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق توهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. بادشاہ حسین کی ذات پر بلند صلوات. درود ایک واحد عبادت ہے. اللہ عبادت تو کر نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ عبادت کرے تو خدا خدا نہیں رہتا. بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن درود ایک واحد عبادت ہے جو اللہ خود بندوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے. تو آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات. اجازت ہے سرکار جتنے بیٹھے ہو. میں شکر مولا کی ذات کا 10,000 کے مجمع میں بھی پڑھا ہوا ہے اور 2 لوگوں میں بھی پڑھا ہوا ہے. ایک لوگ میں پڑھا ہے, ایک میں پڑھنے والا بیٹھا ہوں اور وہ بیٹھا سن رہا ہے. یہاں سے بھی میں نے پڑھا ہوا ہے اور مجمع اتنا کہ وہاں میری آنکھ ختم ہو جاتی ہے, نظر نہیں آتا. اس سے آگے بھی مجمع, وہاں بھی پڑھا ہوا ہے. لیکن ایک کریم کا فرمان یاد ہے مجھے, وہ سننے کے بعد مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کتنی دیر آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے اور آپ نے کس طرح سے اور کیا سننا ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا, انتظامی معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر بادشاہ کے فرمان شروع کرنے لگا ہوں. بس یہی بھائی جان جیسے بھائی نے ماشاءاللہ کہا ایسے آپ ماشاءاللہ کہیں, سبحان اللہ, واہ واہ, جو بھی کہنا چاہیں کہیں. معصوم کا ایک فرمان ہے, بادشاہ فرماتے ہیں پڑھنے والا ایک ہو سننے والا ایک ہو, وہ پڑھ نیت سے رہا ہو وہ سن نیت سے رہا ہو تو مجلس ہو جاتی ہے.
یہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں، ذکر بندوں کا محتاج کبھی ہوا ہی نہیں، بندے محتاج ہیں اس ذکر کے۔ اجازت ہے میں بالکل نوکری کا آغاز شروع کرنے لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، بشیر المصدق نذیر المعید المصطفى الامجد محمود الاحمد، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين، صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمہ کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد محمد کے لیے۔ دعا ہے پروردگار عالم مخدومہ عالیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حسین کی پاک اماں آپ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کے جتنے بھی مرحومین پاک مولا کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، مولا جنت الحسین میں مزید بلند درجے عطا فرمائے۔ باری الہ اس گھر میں اپنا خاص خصوصی رحم کرم فضل عطا فرما۔ باری الہ نماز پانچگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تو جواز ہے محمد و آل محمد کا ایام ادا ہے، ایام محرم الحرام ہے، مقدس مہینہ ہے۔ بار الہ اس عزاداری میں جس بندے نے جس نیت کے مطابق کوئی کار خیر کیا ہے، کوئی مدد امداد کی ہے، بار الہ اسے اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما۔ بار الہ انتظام و انتظام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ العظمیٰ حضرت علامہ مولانا صاحب الزمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لے مل کے صلوات باواز بلند آواز۔ نہیں، یہاں سے آواز ٹھیک ہے، کچھ آپ بھی مہربانی فرمائیں سرکار، بلند آواز سے صلوات اتنی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ عجل فرج آل محمد۔ دیکھیں میں نے نہیں، جب پڑھنے والا اکثر گلہ کہیں نہ کہیں کر جاتا ہے، جب میں ہی آپ سے کوئی گلہ نہیں کر رہا، میں نے نہیں انتظام اسلام دیکھا، جو ہے مالک کی ذات پہ راضی ہو کے میں نے پڑھائی شروع کر دی ہے۔ آپ صفحہ اعضاء پہ تشریف لے آئے ہیں، بس میں پڑھتا جاؤں، آپ سنتے جائیں، کچھ میں آپ کو عطیہ جملے کروں، کچھ آپ کو وصول کرے۔ اور میں نہیں کہتا کہ آپ اتنا اونچی بولیں کہ گلی تک آواز چلی جائے، اتنا اونچی بولے فلاں کے گھر تک آواز نہیں، صرف اتنا بولیں کہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے مریضوں سے نہیں بلکہ اقرار ولایت علی والوں سے ہے۔ بلکہ دو چار ہی مل جائیں تو میں راضی ہوں، مل کے ایک دفعہ قرآن پڑھیں، گناہ معاف ہو جائے۔ حیدر تاکہ یہ مجھے بھی پتہ چلے نا، میں رضا کا لگتا ہے پتہ نہیں میں ہی غلط پیا پڑھتا ہوں۔ نوکری سرکار آگے بھی دینی ہے، کچھ آپ میرا خیال کیجئے، کچھ میں بھی آپ کا خیال کرتا ہوں۔ ایک موضوع شروع کرنے لگا ہوں سرکار، کیونکہ خطیب کے ذہن میں وہ جاگا بھی ہو، سویا ہوا ہو، چل رہا ہو، جو بھی اس کا اس کے ذہن میں مجالس چلتی رہتی ہیں۔ اور یہ مالک کا کرم ہے کہ مالک پڑھنے والوں کو ایک تیسری آنکھ ضرور دیتا ہے، جس سے وہ مومنین کے چہرے پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس مجمع میں پڑھنا کیا ہے۔
چلیں پھر میں آغاز میں رک گیا اس طریقے سے جملہ کہتا ہوں کہ اس جملے کے بعد چلیں ایک اور موقع آپ کے لیے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا پڑھوانا چاہ رہے ہیں، پھر میں وہی پڑھنا چاہوں گا۔ سرکار بادشاہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا مولا علی بادشاہ کے پاس، مولا کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ عبادت کر رہا ہو۔ بولو گے تو سرکار میں پڑھا گا نا جی، وہ تو حال نہیں ہے کہ میں گھنٹہ ڈیڑھ پڑھ جاؤں اس تو بعد اللہ آخر تے کبھی جی وما علینا الا البلاغ، وہ پڑھنے والا ہے جو مرضی پڑھتا رہے، سننے والے کوئی کام گھنٹہ مکمل ہو تو بوجھ نہیں سرکار، میں پڑھوں گا آپ سنیں گے، آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ علی کے پاس ایک بندہ ہے، کہا بادشاہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو تو وہ عبادت کر رہا ہو، اگر کوئی کھڑا ہوا ہو تو وہ بھی عبادت کر رہا ہو، بادشاہ کوئی اپنا کام کر رہا ہو تو وہ بھی عبادت کر رہا ہو، بارے رہا یا مولا علی اگر کوئی باہر بھی گیا ہو تو وہ بھی عبادت کر رہا ہو۔ اس بندے نے سوال کرنے والی حد کر دی، بادشاہ اگر بندہ لیٹا ہوا ہو تو بھی عبادت کر رہا ہو، پھر فرماتے بادشاہ اگر وہ بندہ سویا ہوا بھی ہو تو پھر بھی عبادت کر رہا ہو۔ علی مسکرا کے فرماتے میری محبت دل میں رکھ کے سو جا، سانسیں چلتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سلامت رہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ فرمایا میری محبت دل میں رکھ کے سو جا۔ ماشاءاللہ، ہاں بس ٹھیک ہے، میں وہی سوچنا چاہ رہا تھا کہ اب کیا آپ سوچ رہے۔ سرکار بالکل قریب سے شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی وکالت کے لیے دو چار جملے جگانے کے لیے میں موضوع شروع کروں گا۔ 1445 ہجری کا محرم آیا ہے، اس کے پہلے سورج کی پہلی کرن نے نکل کر زمانے کے ہر انسان کے کان میں یہ سرگوشی دے کر بتایا ہے کہ حسین جیت چکا ہے۔ ہاں ہاں بولنا میرے ساتھ تھوڑا سرکار، ہاں ہاں بولنا میرے ساتھ، حسین جیت چکا ہے۔ ہاں ایک فکرہ ہے سرکار، میں نہیں کہتا میری پوری تقریر میں بولیے گا انکل واہ واہ کیجئے گا بیٹا ہونے کسی سے کھڑو، نہیں، اس جملے پہ واجب نہیں اوجب ہے بولنا۔ یہاں سے چاند طلوع ہو گیا، امام بارگاہوں کے دروازے کھل گئے، علم بلند ہو گئے، توجہ کیجئے گا، حسین کے عاشق سڑکوں پہ آ گئے، جلوس نکال کر ہم نے زمانے کے ہر جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا ہے دنیا والوں دیکھ لو جلوس جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے۔ اور یہ مجالس حسین کی کربلا کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ حسین کو لڑنے کا ایسا ہنر آتا تھا کہ حسین نے 9 لاکھ سے 72 لڑوا دیے۔ یہ مجلس حسین کی کربلا کے ساتھ وابستہ ہے۔ فکرہ آپ کے سماعت کے ہدیہ کرنے لگوں، یہ مجالس کوئی عام مجالس نہیں، شاید لوگ یہ گلی محلے والے سوچتے ہوں گے کہ بھائی محرم کا چاند چڑھ گیا ہے، شاہ جی کے گھر مجلس شروع ہو گئی ہے، یہ شیعہ سنی مل کے رسول کے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں، شاید یہ ان کی عادت بن چکی ہے، شاید یہ کوئی رسم ہے، کوئی رواج ہے، شاید یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ تو زمانے والوں یہ ہماری نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی رواج ہے، نہ یہ ہماری عادت ہے، بلکہ یہ ہماری عادت نہیں، یہ ہم شیعہ سنی کی عادت بن چکی نہیں، ہماری عبادت بن چکی ہے کہ ہم رسول کے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں، مجالس سے برپا کرواتے ہیں، کیونکہ بھائی یہ مجالس حسین کی اس کربلا کے ساتھ وابستہ ہے، اور کربلا ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ حسین کے پاس کربلا میں ایسے سانچے موجود تھے، حسین کے پاس کربلا میں ایسے کارخانے موجود تھے کہ حسین انسان ڈالتا تھا، علیہ السلام نکالتا جاتا تھا۔ مل کے بارے ہے نگر گلی گلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ مجالس کربلا کے ساتھ وابستہ ہے۔ مجلس کرنے کا مقصد کسی کی حلقی آزاداری کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں، پیغام حسین پہنچانا مقصد ہے۔ حسین نے آخر قربانی دی تو دی کیوں؟ چلیں تھوڑا سا آگے، میں آیا تو موسیٰ شاہ جی ایک بات کر رہے تھے کہ جناب فضہ نے وہ فرشتوں کو جھڑکتی تھی، تو
اسی سلسلے میں ایک بات کروں، میں محسن کی طرف شروع کروں. یہ آل محمد، اچھا مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ صفی عذاب سرکار امام جعفر صاحب جب بھی مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوم کے بیٹھتے تھے. صفی عذاب کو ہمیشہ چوم کے بیٹھتے تھے. اور امام فرماتے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ صفی عذاب کی فضیلت کیا ہے تو تم گھروں کو جانا چھوڑ دو. بالکل قریب آپ. مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس میں آنے کا نفع کیا ہے؟ مجلس میں آنے کا ایک سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے غرور ختم ہو جاتا ہے. انسان سے غرور ختم ہو جاتا ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے. یہاں مجلس حسین میں کوئی امیر بندہ باہر آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں امیر ہوں، میرا لباس اچھا ہے، میں اگلی صف میں ہی بیٹھوں گا. غریب اس وجہ سے پیچھے نہیں رک جاتا کہ میں غریب ہوں، میرا لباس پھٹا ہوا ہے، میں پیچھے ہی بیٹھوں گا. یہ حسین کا وہ واحد ادارہ ہے، یہ حسین کی وہ واحد یونیورسٹی ہے، یہ حسین کی صف وہ واحد صف ہے. یہاں حسین اچھے لباس والے کو گھر سے دھتکار کے بھی بھیج سکتا ہے. یہاں بیمار بندے کو، غریب بندے کو حسین اچھا عقیدہ بھی عطا کر سکتا ہے. یہاں دنیا کا کوئی عہدہ بتانا کفر سمجھا جاتا ہے، یہاں دنیا کا کوئی رتبہ بتانا بیکار سمجھا جاتا ہے. دلیل مانگو اور ہم سلطانی تمہیں عرش سے وزنی دلیل دیتا ہے. اس دروازے پہ ایک فرشتہ آیا تھا، رتبہ اس کے پاس افضل الملائکہ تھا، عہدہ اس کے پاس سید الملائکہ تھا. اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر بیٹھی کنیز فیضہ نے کہا کون ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا انا سید الملائکہ، انا افضل الملائکہ، بلکہ پڑوں کو جوڑ کے کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. فضہ نے کہا جبریل بن گیا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ واحد دروازہ ہے جہاں عہدہ نہیں بتایا جاتا، صرف نوکری سنائی جاتی ہے. عہدے نہیں بتائے جاتے. میں شروع کروں جی موضوع طبیعت لگی ہو جی. دین عہد رسول سے گزرا. عید میں ساتھ ہے، آتا ہے آپ کی کیا بات ہے. دین عہد رسول سے گزرا. بادشاہت نے پارا پارا کیا، ملوکیت نے زخمی کیا. فکر ہے یہ سرکار خطیب کے بعد جملہ ہی ہوتا ہے مولا کی عطا. دین اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ اسے حسین جیسا مسیحا مل گیا. حسین جیسا مسیحا ملا تو حسین نے دین کی نبضوں پر ایک ایسا ہاتھ رکھا کہ قیامت تک دین کا نام حسین ہو گیا. قیامت تک. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہ کروں تو بندے پریشان ہو جائیں، بوجھ ہو جائیں کہ کب مجلس ختم ہو، ماتمداری ہو، لنگر ہو، ہم گھروں کو جائیں. ابتدا میں ہی میں آپ کو ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں، اس کے بعد فیصلہ سرکار آپ نے خود جا کے گھروں میں کرنا ہے. ہاں اس سے پہلے ایک بات میری ضرور سن لیجیے گا، نماز واجب ہے. نماز 5 وقت کی واجب ہے. جو نہیں پڑھتا مولا اسے خود ہی پوچھیں گے، لیکن نماز واجب ہے. اور سرکار جعفر صادق کا فرمان ہے کہ وہ بندہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں جو نماز کو حقیق سمجھتا ہے. رسول خدا کا فرمان ہے وہ بندہ میرا امتی ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. سمجھ آگے سرکار؟ حجت میری تمام ہو گئی. فکر آپ میرا ضرور سنیے گا سرکار، سمجھ کے سن کے بولیں. میں آپ سے راضی ہوں، یہاں ممبر سے آپ سے سلام کر رہا ہوں. دلیل دینے لگا ہوں. حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. آئے آئے بندے پتہ نہیں کیوں چپ. بھائی جان میرے نال بول رہے ہیں میں غلط نہیں پہ پڑھتا. حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. بندے سارے تائید کر دو ایک دفعہ سارے. حیدری. حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا. حور کے پاس روزہ تھا، بولو نا سرکار میرے نال. حور کے پاس زکاتیں تھی، حسین نہیں تھا. حور کے پاس حج تھا، حسین نہیں تھا. بولنا بول تیری اپنی مرضی. حور کے پاس اللہ بھی تھا، حسین نہیں تھا. حور کے پاس اللہ بھی تھا، حسین
حسین نہیں تھا ادھر حور نے دیکھا کہ میں لا الہ الا اللہ کے جھروکے میں بچ جاؤں گا, مجھے محمد رسول اللہ کا آسرا بچا دے گا. ادھر حسین کا جب رہوار آیا, اس نے گستاخی کی, بعد میں چلا گیا. 10 محرم کو حسین سے معافی مانگنے کے لیے آیا, مولا نے معاف کر دیا, اور آتے ہی حور کو گلے لگا کر حسین نے تلوار دے کر میدان میں بھیج دیا. میری روح مولا کے قدموں میں گئی, میں نے سجدہ کر کے کہا بارہ الہ, حور کی پرانی نمازیں باطل ہو گئی, پرانا دین باطل ہو گیا, پرانا حج باطل ہو گیا. یا حسین بادشاہ حور کو ایک نماز اپنے پیچھے پڑھا لے. بادشاہ کی آواز آئی, اگر حور کو ایک نماز اپنے پیچھے پڑھا لیتا تو آج کا مولوی کہتا حور کو وہ نمازیں بچا گئی, حور کو وہ نمازیں بچا گئی. میں بغیر نماز پڑھائے حور کو میدان میں بیچ کر بتاؤں گا, حور کو اس کی عبادتیں نہیں, حسین کی محبت بچا گئی ہے. حور کو اس کی عبادتیں نہیں, حسین کی محبت بچا گئی. اور 10 محرم کو حور نے, جناب حور علیہ السلام نے کربلا میں ایک خط کھینچا تھا اور فرمایا تھا جن کے مذہب سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں ہے. جناب تاریخ کا وہ ایک باب پڑھنا چاہ رہا ہوں جو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں گیا. حسین مدینے سے مکہ آئے, کیوں آئے تھے؟ حج کی غرض سے. اور کتابوں نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا. دلیل یہ لکھی ہے کہ احراموں میں تلواریں چھپا کر حسین کو قتل کرنے سے لوگ کعبے میں آ گئے تھے, اور حسین نے چاہا کہ میں کعبے کی عزت حرمت پر آنچ نہیں آنے دوں گا, میں یہاں سے چلا جاؤں گا. سرکار سوال میرا اتنا صرف یہ ہے کہ کربلا سے پہلے جب مولا مکہ میں آئے, حج کو عمرے میں بدلا, کیا تلواروں کے ڈر سے بدلا؟ وہاں تو چھپی تلواریں تھیں, کربلا میں تو ننگی تلواریں تھیں, پھر وہاں حسین کیوں آ گئے؟ لوگوں نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا, حج کو عمرے میں بدل دیا. فکرہ آپ کی امانت ہے, اگر آپ وصول کر لیں ایسے ہی میں ہی میں کہہ دوں گا. حالانکہ لکھنا یہ چاہیے, جنہوں نے لکھا ہے کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا, لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا. ہائے ہائے ہائے, سید آپ کی مسکراہٹ میرے سے پہلے ہی آپ پہنچ گئے ہیں, دلیل دینے لگو. جو اپنی اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ رہا کہ اس سال جس سال حسین حج میں نہیں تھا, جنہوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا, کیا ان کی نمازیں قبول ہو گئی تھی؟ کیا ان کے روزے قبول ہو گئے تھے؟ سر نہ ہلانا, ہاتھ بلند ضرور کرنا. کیا ان کی نمازیں قبول ہو گئی تھی؟ کیا ان کا حج قبول ہو گیا تھا؟ کیا ان کی زکاتیں قبول ہو گئی تھی؟ کیوں نہیں ہوئے جی؟ ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس حج میں حسین نہیں تھا, اس حج میں حسین نہیں تھا. اس کا مطلب تو خود مان گیا کہ حج سے حسین چلا جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا, نماز سے علی چلا جائے تو وہ کیسے قبول کر لے گا؟ آپ کی زندگی جی سلامت رہے. بریک لوگ بیٹھے ہیں, ایک بریک جملہ عرض کرنے لگا. نماز ہے چھوٹی عبادت, حج ہے بڑی عبادت. حج میں حسین, نماز میں علی. اس کا مطلب ہے بڑی عبادت سے چھوٹا علی چلا جائے وہ قبول نہیں, تو چھوٹی عبادت سے اگر بڑا علی چلا جائے, اور تو میرے نال بول رہا ہے وہ کیسے؟ حسین نے اطاعت دیکھیے گا اصحاب حسین کی. ایسے نہیں بادشاہ حسین نے کہہ دیا جیسے صحاب بھی مجھے ملے ہیں ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے, کسی کو بھی نہیں ملے جیسے بادشاہ حسین کو. تھوڑا سا آگے چلیں. حسین نے حج کو عمرے میں, پھر کیا ہوا؟ جب حسین نے ارادہ کیا کہ میں حج کو عمرے میں بدلوں, تو حسین نے اپنے باقی 71 سپاہیوں سے نہیں کہا کہ احرام کو کھول دو. یہاں سے حسین نے احرام کھولا, 71 نے پیچھے چلنا شروع کر دیا.
میں فکرے کے بعد وہ بندہ دیکھوں گا اور اس کا چہرہ دیکھوں گا کہ وہ بھی محمد والے محمد کے ماننے والا، پھر جملہ خواجہ او جانے اور مولا جانے، میں صرف جملہ پڑھ ہی سکتا ہوں۔ جیسے حسین نے احرام کھولے، 71 نے حسین کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے نہیں کہا اچھا مولا آپ نے حج کو عمرے میں بدلنا ہے، آپ عمرہ کر لیں، ہم تو حج کی نیت سے آئے ہیں۔ اچھا مولا ایک مقام پر آپ جا کے بیٹھ جائیں، ہم 2 نفل پڑھ کے 4 نفل پڑھ کے پھر آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کی بارگاہ میں آپ کو سلام کر لیں گے۔ کسی نے بھی حسین سے یہ نہیں کہا، کیونکہ ان 71 کو پتا تھا کہ کعبے کے چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج ہے۔ آپ کی زندگی ہو پائے گا۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کعبے کے طواف کا نام، چکر کاٹنے کا نام حج نہیں، حسین کی اطاعت کا نام حج ہے۔ اچھا بادشاہ نے کہا تم مجھ سے بیعت مانگتے ہو، آؤ مکے آؤ، میں دیکھتا ہوں تم مجھے چھوڑ کے عبادت کرتے کیسے ہو۔ یوں بادشاہ نے جاتے ہوئے عباس کو اشارہ کیا، عباس نے اشارہ سمجھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ حسین اس طرف عباس اس طرف۔ عباس نے تو کبھی حسین کا سایہ تک نہیں چھوڑا۔ حسین نے اپنی آبرو سے اشارہ کیا عباس کو کہ عباس ذرا اس رش میں بتا تو صحیح حسین کہتے کسے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کون کہہ رہا ہے؟ یہاں بندہ کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اور کہہ کیا رہے ہیں بادشاہ کہ عباس تو انہیں بتا کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ جو تعارف عباس نے کروایا ہو اس کے آگے کسی کی جرت ہے؟ کہا عباس بتا کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ ایک فکرہ، شاید بندے پریشان نہ ہو جائے، ایک فکرہ پڑھ دے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بندوں نے صرف فلیکسوں پہ چھپوانے کے لیے یہی لکھ دیا ہے کہ چل لوگوں کو پتہ چل جائے، عقیدہ بھی چھپا رہے لیکن حسین کا نام بھی لے لیا جائے۔ یہ ڈبل باتیں لوگوں نے کی ہے، شاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ تو جملہ میں تمہیں خطابت کا عادیہ کرنے لگا ہوں، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، حسین جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کی پناہ میں، بہت شکریہ انکل، میں نوکر ہوگا، جس کی پناہ میں حسین ہے اسے کہہ رہے ہیں حسین۔ عباس ذرا میرا تعارف تو کروا۔ عباس نے یوں دیکھا زمین کی طرف اور خرامہ خرامہ چلنا شروع کر دیا۔ عباس کعبے کے قریب آئے، چلو اور احسان کرو، عباس کعبے کی چھت پر آئے۔ بہت شکریہ انکل۔ جب کعبے کی چھت پر آئے تو انکل کسی کتاب سے نہیں ملتا کہ وہاں کوئی سیڑھی لگی ہو جس پر چڑھ کے مولا کعبے کی چھت پر گئے ہوں، کوئی اینٹیں لگی ہوں جس پہ چڑھ کے مولا عباس کعبے کی چھت پر گئے ہوں۔ صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ فرش پہ دیکھا تب بھی غازی تھا، عرش پہ دیکھا تب بھی غازی تھا۔ ہاں میرے نال بندے بولنا شروع ہو گئے تو میں چڑھتا نہیں ہے، پوری پڑھ کے جاؤں گا، مل کے سارے قرآن پڑھنا ہے۔ عباس کعبے کی چھت پہ، وہ زبان بنی ہی نہیں جو عباس کا فضائل بس صرف چپ کر کے سن جائے۔ ہاں وہ زبان بنی نہیں ہے۔ کعبے کی چھت پر انکل آپ کے نعرے کی قسم میں فکرہ کبھی نہ پڑھتا، لیکن آپ نے نعرہ اتنا خوبصورت لگایا کہ ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں میں آپ کو۔ پورا پنڈال ہی چپ ہو جائے، شاہ جی مجھے گلہ نہیں ہے، داد بڑی ہو گئی، آپ اکیلے بولے اس جملے پہ میں تب بھی راضی ہوں، باقی میرے بھائی اگر داد دے دو تو ان کی معرفت کے کیا کہنے ہیں۔ سرکار عباس کعبے کی چھت پر نہیں آئے، جملہ سننا، عباس کعبے کی چھت پر نہیں آئے، کعبے کی چھت نے عباس کے تلوے کو چوما۔ ہائے 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 ہائے، کعبے کی چھت نے عباس کے تلوے کو چوما۔
عباس کعبے کی چھت. اچھا اب وہ کوئی 5-10 بندے تو ہے نہیں, لاکھوں کا مجمع حج پہ. اب عباس نے چاہا کہ میں خطبہ دینا شروع کروں. اچھا ایسے انکل آپ مجھے چھیڑتے رہیں گے, میں پڑھتا رہوں گا. میں نے اگلی مجلس سرکار یہ 4 بجے ہیں, اگلی مجلس میں نے 6 بجے پڑھنی ہے. میں 5:30 چلا جاؤں, 4:45 چلا جاؤں, 5:15 چلا جاؤں, یہ میری اپنی مرضی ہے. اس کے بعد آپ کی مجلس کے بعد میں نے 3 مجالس پڑھنی, اس کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے. آپ کے بعد والی میں نے 6 بجے پڑھنی ہے. ٹائم آپ کو میں نے بتا دیا ہے, 5:30 چلے جاؤں, 4:45 چلا جاؤں, 6 بجے چلا جاؤں, یہ میری اپنی مرضی ہے. یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ مجھے جلدی نہیں ہے. جب میں نہیں جاتا تو جانے میں نے آپ کو بھی نہیں دینا. کوئی جلدی نہیں, 2 گھنٹے کہہ رہے, میں 2 گھنٹے سرکار پڑھ دیتا ہوں. لیکن شرط سید یہ ہے کہ سننے بھی ہے. عباس آئے کعبے. اب عباس اشارہ ہے, کل جملہ پھر عطیہ کرنے لگو آپ کو بھائی جان, کنائے کا جملہ ہے. عباس کعبے کی چھت. اب عباس نے چاہا کہ میں خطبہ شروع کروں. عباس نے دیکھا کہ میں نے دعا دیجیے گا. عباس نے دیکھا کہ اتنا رش ہے کہ لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. اتنی بلند آواز ہے, کہیں میری آواز مولا تک یا لوگوں تک پہنچے نا. عباس نے نیچے دیکھا اور عباس نے ایک جملہ کہا, اسکت, خاموش. اتنا عباس کا کہنا تھا, جس کا ہاتھ اٹھا اس کا نیچے نہیں آیا, جس کا پاؤں اٹھا اس کا نیچے نہیں آیا, جس کی آنکھ کھلی تھی وہ بند نہیں ہوئی, جس کی بند تھی وہ کھلی نہیں ہوئی. جملہ انکل سنیے گا اور دعا دیجئے گا. عباس نے نظام کو ایسے روکا جیسے معراج پہ توحید میں روکا تھا. ہاں بہت شکریہ. ایسے نہیں سارے مل کے ذرا, ہاں مل کے سارے. ایسے روکا جیسے معراج پہ توحید. سبحان اللہ, کیا کہے. اچھا یہیں سے میں شام کے بازار میں جو بی بی کا خطبہ ہے دربار میں وہ پڑھ سکتا ہوں کہ اس کچھ بی بی نے وہاں کب کہا. لیکن چلے وہ بات دور نہ نکل جائے. عباس نے کہا اس کچھ خاموش. اچھا چلو میں ایسے کو بندہ ہی نہ سوچے کہ یار کاش سلطان صاحب ایک اسکت پڑھ دیتے, ہمیں بتا دیتے کہ عالیہ نے اسکت کب کہا. فضائل ہے, مصائب نہیں ہے سرکار, فضائل ہے. ملعون کا دربار, میں واپس اسی اسکت پہ آتا ہوں کہ عباس نے اسکت کب کہا. ملعون کا دربار اور پاک عالیہ نے کہا, یزید میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں تجھ سے. فکر کریں, فضائل کا پہاڑ ہے سید. وہ خطیب نہیں ہوتا جو اتنی داد کے بعد یہ والی بات کرتے ہیں. جب داد یہاں چل رہی ہو تو وہ ہمیشہ اس سے بڑی ہی بات کرتا ہے. اسے پھر پڑھنا ہی نہیں آتا جو چھوٹی بات کرتے اس کے بعد. ایسے ہی ہے سرکار. اب بی بی نے اسے کہا کہ میں تجھ سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. جی کریں. بی بی نے کہا یہ تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں, ان کے گلے میں گینٹیاں ہیں, یہ جب ہلتے ہیں تو گینٹیوں کی آواز آتی ہے, ان گینٹیوں کی آواز کو رکوا. اس نے کہا بی بی میں کیسے رکوا سکتا ہوں, میں کوئی اللہ ہوں. بی بی نے کہا میں تجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں. گھوڑے کی عادت ہے کہ سم رکھتا ہے, اٹھاتا ہے تو آواز آتی ہے. میں نے تجھ سے بات کر دی ہے, تو اپنے گھوڑوں کو روک کہ سم نہ اٹھائے. اس نے کہا بی بی میں اپنے گھوڑے کو بھی نہیں روک سکتا. عالیہ مسکرا کے فرماتی یزید تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے. ہائے ہائے, بہت اچھے بھائی جان, آپ جیے سلامت رہے. لطف آتا ہے جب بات آہستہ میں کہیں اس میں وزن زیادہ ہو. یزید تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں. بی بی نے فرمایا یہ روشن دان لگا ہے تیرے دربار میں, اس سے ہوا آ رہی ہے, اسے بند کر کے دکھا. میں کہا بی بی میں کیسے یہ بند کر سکتا ہوں, میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے. بی بی مسکرا کے فرماتی یزید پھر بتا کہاں گیا تیرا اختیار. تیرا
اختیار پھر کہاں گیا؟ جب یہ لفظ سنا تو اس نے کہا کہ اب میری بےعزتی ہوئی جا رہی ہے، عالیہ خطاب کرنا چاہتی ہے، میں خطاب نہیں کرنے دوں گا۔ تو بی بی نے اسکت ابھی نہیں کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت بی بی نے کب کہا۔ اس نے کہا ہے تو آخر علی کی بیٹی ہے، جو مرضی ہو جائے باتیں رکوا سکتی ہے لیکن آذان نہیں رکوا سکتی۔ ادھر سے اس حرامی نے ایک موذن کو کھڑا کیا، اس نے آذان دینا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک آیا، اس وقت عالیہ نے فرمایا اسکت، خاموش، سارا نظام خاموش ہو گیا۔ بی بی نے کہا یزید اب اپنے مؤذن سے کہہ کہ آذان میں میرے نانے کا نام نکلوا، اپنے نانے کا نام ڈلوا۔ اس نے کہا بی بی میں نہیں کروا سکتا۔ عالیہ مسکرا کے فرماتی پھر تم مان گیا نا، ہم درود والے ہیں، تو لعنت والا ہے۔ مل گئے سارے، یہ بی بی نے اسکت کہا۔ اسی طرح عباس نے کعبے کی چھت پہ اسکت کہا۔ راضی ہو سکتے اسکت کہا۔ اب عباس نے حسین کا تعارف کروانا شروع کیا۔ اچھا یہ اس کا حوالہ نیٹ پہ بھی لیکن جو خطبہ مل جائے گا، مولا عباس کا خطبہ مل جائے گا، نیٹ پہ آسانی سے مل جائے گا، ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا، نہیں تو اکثر مومنین نے اپنے گھروں میں بھی لٹکایا ہوتا ہے اسے۔ اب عباس حسین کی شان بتا رہے ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ جس کی پناہ میں حسین ہے، وہ اب خطبہ دے رہے ہیں کعبے کی چھت۔ عباس دیکھ کر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی۔ ترجمہ نہیں، فضائل کا پہاڑ ہے، کتنا بولو گے کل تک ہی بولتے رہو، جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی کیونکہ جملہ ہی مولا سرکار ابوالفضل العباس کا ہے۔ عباس فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی، تعریف اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت عطا کی ہے۔ کیونکہ حسین ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، غازی کعبے کی چھت پر ہے۔ فرمایا تعریف اس اللہ کی، اور حسین کی طرف اشارہ کیا جس نے اس حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اس کعبے کو عزت عطا کی۔ عباس تھوڑا سا کعبے کے اوپر اور قریب آئے اور فرمایا من کانا بیت اسمہ اسمہ قبلتن، اور لوگوں یہ چار دیواری تھی، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ تھکنا نہیں میرے ناظر کا، یہ چار دیواری تھی، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ چار دیواری اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ تم تو پتھروں کو سجدہ کرنے والے تھے، تم تو بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اگلا فکرہ میرا تو ہے نہیں ہے، سرکار وفا کا ہے جو میں مستعار کتاب سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اگلا فکرہ نہیں، یہ آپ جو مرضی سمجھ لے، جسے جو سمجھ آیا اس کے لیے وہی ہے۔ عباس کعبے کی منڈیر پر آ کے کہتے ہیں ایھا الکافرۃ الفاجرہ، ایھا الکافرۃ الفاجرہ، جسے عباس فاسق فاجر کہہ دے اسے ہم رضی اللہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عباس نے کہا تم حسین سے لڑو، تم حسین سے لڑو، او فاسق ہو، او فاجر ہو، تم حسین سے لڑو۔ اگر حسین چاہے، اس کے لیے میں محنت کی ہے، اگر حسین چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، اگر حسین چاہے تو کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ سرکار ابھی ابوالفضل العباس کا فکرہ ختم نہیں ہوا تھا کہ کعبے نے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے حسین اٹھے، حسین نے کعبے کو دیکھ کے فرمایا رک رک کعبہ، تجھے بچانے تو حسین جا رہا ہے، تجھے بچانے تو حسین جا رہا ہے۔ کعبے کی آواز آئی مولا عباس کو کہہ کے جلال روک، ورنہ باپ علی نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑے گا۔ عباس کا جلال، فرمایا اسے روک، ورنہ علی نے ایک رکن یمانی کہا تم کیا، تم حسین سے بیعت ہو۔ پھر مولا نے حجر اسود کی طرف دیکھا اور کہا حجر اسود مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دے۔
بندے پریشان ہو گئے کہ ایک پتھر حسین کے ہاتھ چومے گا. عباس کہتے جالو تمہارے نزدیک یہ پتھر ہے, تم پتھر کو چومتے ہو, حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے. عباس کعبے کی چھت تو خطبہ دے. اچھا حسین آئے کعبے میں, آئے سرکار کعبے سے گئے بھی تو ہیں, اسی پہ تمام کر اس گل نو سارے مان دے ہو جی سرکار. حسین کعبے آئے تھے, کعبے سے گئے بھی تو ہیں. حسین کعبے کرنے کے آئے تھے اور کعبے سے کر کے کیا گئے ہیں. حسین کعبے میں آئے کہ عباس حسین کا تعارف کروائے. جب واپس گئے ہیں تو حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے گئے. مجمع خاموش ہو گیا, دوسرا فکرہ نہیں. واپسی آپ کا فضائل کی معراج ہونے لگی ہے سرکار آپ کو. حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے گئے. جملہ سننا, اور دلیل یہی ہے کہ اگر روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. کربلا کی زواری 70,000, اور یہ بھی مولا نے کا جو فرمان ہے 70,000. اگر 70,000 حج ایک طرف ہوں اور کربلا ایک طرف ہوں پھر تو کربلا تل گئی. جو تل جائے وہ کربلا نہیں ہوتی. پوری حدیث میں مولا سے پوچھا گیا کربلا جانے کا ثواب کتنا ہے, مولا فرماتے ہیں 1 حج. جلدی کروں, فرمایا پھر, فرمایا 7 حج, پھر فرمایا 17, فرمایا پھر 70,000. جب کہہ دیا نا کہ 70,000 حج سے بھی افضل ہے تو پھر اس نے پوچھا اور کیا ثواب ہے. مولا فرماتے بس اتنا ہی کافی ہے, ہم نہیں چاہتے کہیں لوگ حج پہ جانا ہی نہ چھوڑ دیں. اور حج میں اللہ نے بلائے بھی امیر, غریب کو دعوت ہی نہیں. آپ کو مجھے دعوت ہی نہیں ہے حج کی سرکار, امیر بندے کو دعوت ہے. فرمایا پیسے ہیں, شادی کر لی ہے, فارغ ہے, پیسے ہیں, آ جا. وہاں باغ چل دوڑ. کتنے پیسے لگیں گے؟ 16 لاکھ, 12 لاکھ, 14 لاکھ. بلایا امیر. غریب نے کربلا کی طرف دیکھا, اس نے کہا بادشاہ یہ کیا, اللہ نے وہاں بلائے امیر. بادشاہ ہم کیا کریں؟ حسین فرماتے پریشان نہ لے, قرضہ لے کے کربلا آ جا. کہا اس نے امیر بلائے, تو قرضہ لے کر کربلا آ جا. واپس تو نے نہیں, واپس حسین کرے گا. وہاں بلائے کہ آ 2 چادریں پہن, وہاں باغ, وہاں دوڑ, یہ کر وہ کر. پھر واپس اپنے وطن چلے جا. پھر میں سوچوں گا تیرا قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہو نہیں سکتا بندہ شیعہ ہو یا سنی ہو, فضائل میں ہی چپ کر جائے. ادھر سے اللہ نے امیر کو کہا آ باغ دوڑ, یہ کر وہ کر, وہ نہیں مارنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. پھر سوچوں گا کہ تیرا حج قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا. حسین فرماتا ہے مطمئن ہو گئی, گھر بیٹھا رہے, قبول پہلے کروں گا, بلواؤں گا تجھے بعد میں. پریشان ہو چلا گیا تو پھر وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, روٹی بھی پیسوں کی لیتے ہیں, پانی بھی پیسوں کا لیتے ہیں. حسین فرماتے ہیں 9 کروڑ پہ بھی آئے گا تو کھانا حسین دے گا, پانی حسین دے گا. کیونکہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ اس لیے کہ دنیا و آخرت میں رہتے ہیں یوں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے, پانی حسین. یہ فلسفہ تھا کہ حسین مکہ کرنے کے آئے, مکہ سے کیا کرنا. اسی عباس پر علی کی بیٹیوں کو بڑا مان تھا. جزاک اللہ. محرم میں مجالس ہوتی رہتی ہیں, فطرت ہے انسان رو کے تھک بھی جاتا ہے, لیکن آئے تو تیرے پاس میں ہے نا. حسین فرماتے ہیں میری مظلومیت تجھے یاد نہ آئے اگر, تو اپنے کوئی دکھ ظلم سوچ لیا کر, وہ سوچ کے تو رو لے گا, میں حسین پھر بھی تیری جنت کا ضامن ہوں.
حسین فرماتے ہیں تجھے رونا نہیں آ رہا، آنسو نہیں آ رہے، پریشان نہ۔ حسین فرماتے بس تو رونے والی شکل بنا، میں بطول کا بیٹا ہوں، میں پھر بھی تیری جنت کا ضامن ہوں۔ اجر کو میں سید علم پاک بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر۔ میں جملہ ہی غربت کا پڑھ سکتا ہوں، بلکہ غصہ دیتے ہیں مالک کو۔ مشاہدہ کر لیجئے گا، آج بھی اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ سر پہ چادر رکھ کے سیدھا عالم کے نیچے آتی ہے۔ 1400 سالوں کے بعد بھی ہمارا آسرا عالم ہے۔ اللہ جانے علی کی بیٹیوں کا کتنا مان ہوگا عباس۔ صدقے جزاک اللہ اجرکم من سیدہ۔ قریب سے ایک جملہ پڑھنا، ایک بہت بڑے عالم دین مولا عباس کی زری پہ جاتے، سرکار 2 جملے پڑھتے وہ زیارت کے، وہاں رنگ تبدیل ہو جاتا۔ شاید آپ کی اور میری نظروں میں شاید یہ جملے عام ہوں، پڑھنے والے پڑھ گئے ہیں سرکار، اس پہ رونے والے گزر گئے ہیں، ذرا بے غوری نہ کرنا۔ وہ عباس کی زری پہ گئے ہیں، مولا عباس کی زری کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب اجرکم من سیدہ، اجرکم من سیدہ۔ اے بی بی زینب کے برقع عباس تجھ پہ میرا سلام ہو، کام فکر نہیں، برقوں کا ضامن عباس تجھ پہ سلام ہو۔ وہ جملہ پڑھتے اور تڑپ جاتے ہیں۔ یوں عباس کی زری پہ ایک دفعہ سیلاب پانی آیا تو عالم دین سید محمد مہدی کی خواب میں مولا عباس آئے اور فرمایا میری قبر کو ذرا آگے پیچھے کر دو، پانی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے وہ مستریوں کو لیا اور نیچے چلے گئے۔ جیسے ہی قبر کھولی، اوپر سے بند ہٹائے تو مصری تڑپ کے کہتا ہے قبلہ ایک دفعہ ذرا میری بات ضرور سنیے گا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا قبلہ ہم آپ ہی سے سنتے رہے ہیں کہ عباس بڑا جوان تھا۔ جزاک اللہ قبلہ آپ سے مجالس میں سنتے رہے ہیں کہ عباس کا قد اتنا زیادہ تھا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتا تھا پھر بھی عباس کھڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ مولا یہ کیا کربلا میں علی اصغر سے بھی چھوٹی قبر ہے؟ عباس مولا کی رو کے فرماتے ہماری مجبوری تھی، روایتیں یہی ملی ہے۔ سجاد فرماتے مجھے جتنا عباس ملا میں نے دفنا دیا۔ صدقے جزاک اللہ اجرکم من سیدہ۔ فرمایا جتنا ہی عباس ملتا گیا میں نے اتنا ہی دفنا دیا۔ اتنی غربت ہے عباس کی۔ قریب آؤں، مولا جنگ کی اجازت ہے کا نہیں ہے، بس لڑنا نہیں ہے، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ زینب و کلثوم ہے، میرے ساتھ علی کی شریف بیٹیاں۔ جب اصرار کیا تو حسین نے تلوار دی۔ عباس میدان میں گئے ضرور ہیں لیکن اس سے پہلے حسین نے ایک فکرہ کہہ دیا عباس تلوار بھی لے جا، نیزہ بھی لے جا، لیکن عباس یاد رکھنا جتنے زخم تو کوفی شامیوں کو لگائے گا بدلے میری زینب و سکینہ نے دے دے۔ مولا کے قدموں میں تلوار رکھ کے کہتے تیری رضا میں راضی ہوں۔ اجرکم من سیدہ، اجرکم من سیدہ۔ بلند آواز سے ہائے کرتے رہیے۔ بی بی سکینہ مشق نہیں کرے، عباس کا قد بڑا تھا، چھوٹی عالیہ کا قد چھوٹا تھا۔ عباس جھکتے عباس کا ہاتھ لگا ہے سکینہ کے قدموں پہ۔ جزاک اللہ۔ بی بی نے جب عباس کو مشق پہنائی ہے نا اور ہاتھ جب قدموں پہ لگا ہے، 4 سال کے سیدزادی عباس کو دیکھ کر فرماتی عباس قیامت تک سیدزادی ہو کے وعدہ کرتی ہوں آج تیرا ہاتھ میرے قدموں پہ لگا ہے، قیامت تک تیرا ہاتھ نیچے نہیں آنے دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مشق پہنا دی۔
سکینہ چونچ بچوں کو لے کر عباس میدان میں آئے، سیدھا فرات پہ گئے. فرات پہ جانے کے بعد عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا تو تو پانی پی لے، تو تو جانور ہے، تو تو پانی پی لے. اپنی زبان میں آ کر کہتا ہے مولا ابھی حسین کا مرتجل پیاسا ہے. میں صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں. تم کہتے ہو یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے. فرمایا ابھی حسین کا مرتجل پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی لوں. علماء فرماتے ہیں، تفسیر کہتی ہے عباس نے ایک دفعہ پانی اٹھایا ہے اور اٹھا کے پھر فرات پہ مارا اور کہا کیا فائدہ ہے اس پانی کا کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، سکینہ کا علی اصغر پیاسا ہے. عزادار حکم کے مطابق عباس نے مشق کو بھرا ہے. عباس فرات سے چلے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ اپنے ذہنوں میں ایک دفعہ کربلا چلے جائیں اور فرات کے قریب وہ منظر اپنے ذہنوں میں لائیں. عباس نکلے ہیں، ایک حرامی نے عباس کے دائیں بازو پہ وار کیا ہے، عباس کا دائیں بازو گرا ہے. عزادار مشق بائیں ہاتھ پہ لی ہے، مجھے معاف کر دینا سید، میں چھپا نہیں سکتا. عباس نے بائیں ہاتھ پہ مشق لی ہے، ظالم نے بائیں ہاتھ کو قتل کیا ہے. عباس نے مشق کو دانتوں میں لیا، پیٹ کا سہارا دیا. عزادارو ایک لانتی کہتا مجھے معاف کر دینا، ایک لانتی کہتا ہے اگر پانی خیام میں چلا گیا تو حسین جنگ جیت جائے گا. ایک حرامی نے مشق میں ایسا تیر مارا ہے، عباس نے روک کے فرمایا اب مجھے خیام میں نہ لے جانا. عزادارو پانی نہیں گرا، وہ پانی نہیں گرا، سکینہ کی آس گر گئی ہے. میں صدقے ہو جاؤں، وہ پانی نہیں گرا، علی اصغر کی آس گر گئی ہے. وہ پانی نہیں گرا، سکینہ جو 64 بچوں کو لے کے کھڑی تھی سب کی آس گر گئی ہے. عزادارو ادھر سے عباس زمین پر آئے اور تم سنتے ہو نا کہ عباس منہ کے بعد زمین پر آئے. علماء روایت پڑھتے ہیں، پہلی دفعہ پڑھنے لگو. علماء فرماتے عباس یکدم زمین پر نہیں آئے، کبھی عباس کا کوئی ٹکڑا زمین پر گرتا تھا، کبھی عباس کا کوئی ٹکڑا زمین پر گرتا تھا. اور عباس نے فرمایا مولا میرا آخری سلام ہو، مولا میرا آخری سلام ہو. عزادارو عباس نے جب علم پکڑا ہوا تھا، علم کی کیفیت یہ تھی کہ خیمے کے اندر زینب کھڑی ہوئی تھی، درے خیمہ پہ فضا کھڑی ہوئی تھی. فضا سے یہ علم کو دیکھتی تھی، عالیہ فضا کو دیکھتی تھی. ادھر سے جب علم ڈگمگایا درے خیمہ پہ فضا گری، خیمے کے اندر عالیہ گری. سید رابعہ نے پتھروں کا ماتم کر کے کہا